تمہیں بادشاہت عطا فرمائی. یہ خالق کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے. آج کوئی حکمرانی لینے کے لیے ایک چھوٹی سی سیٹ، ایک ضلع کی، ایک تحصیل کی، اس کے حلقے کی سیٹ لینے کے لیے آپ کو مختلف طرح کے لوگ طرح طرح کے وعدے کرتے نظر آئیں گے جو ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کیسے کر لیں. میرے عزیز بھائیوں، اگر حکومت ہوتے ہوئے، آپ کا اقتدار ہوتے ہوئے، آپ کے اندر قیادت ہوتے ہوئے ملک آپ کے ہاتھ میں ہو، شہر آپ کے ہاتھ میں ہو، اور پھر شرک اسی طرح ہو رہا ہو، آپ کے توحید پرست ہونے کا فائدہ کیا ہے اگر وہی کچھ ہوتا رہا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن کریم میں سورہ یوسف کی 40 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ رب العالمین کا. امر الا تعبدوا الا ایاہ، اس رب العالمین نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے صرف اس خالق کائنات ہی کی عبادت کرنی ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور صاف ستھرا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. حضرات محترم، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا ہوتا ہے کہ انبیاء اپنے خالق اور جن کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو ان کے امتی ہیں، انبیاء نے انہیں ایک تعلق میں اور ایک نسبت میں پرونا ہوتا ہے. انبیاء کرام وحی کے پابند ہوتے ہیں، اور اس وحی اور معرفت الہی کے ساتھ اپنی امت کو روشناس کروانا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انبیاء کرام کی اس فرائض منصبی پر اور ان کی ڈیوٹیز پہ اگر غور کرے تو وہ اللہ رب العالمین کی توحید، اس خالق کائنات سے تعلق، اس کی بندگی اور اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں اپنی امت کو بتائیں اور ان کو ایسا دین بتائیں جو دین حنیف ہے، جس دین حنیف میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت، بندگی اور پرستش کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور یہ وہ بات ہے جسے اللہ احکم الحاکمین نے سورہ نحل میں بڑے احسن انداز سے بیان کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں نبی اور رسول کو بھیجا ہے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ پیغام دے کر، یہ میسج دے کر کہ تم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کا، طاغوت کا انکار کرنا ہے، اس سے بچنا ہے.
اب میرے عزیز بھائیوں، انبیاء کرام کی اس دعوت کے حوالے سے غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مبعوث ہوئے ہیں. آپ کی دعوت کا بھی یہی محور رہا ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. آپ کی آمد سے قبل دنیا میں دو طرح کے نظام پائے جاتے تھے. ایک روحانیت یا رہبانیت کے حوالے سے، جس میں لوگ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے عبادت سے بے رخی اختیار کرتے ہوئے، عبادت سے پہلو تہی اختیار کرتے ہوئے، دنیا سے تنہائی لیتے ہوئے جنگلات میں چلے جانا یا کسی اور جگہ پہ چلے جانا کہ عبادت نہ کرنی پڑ جائے. ظاہری طور پہ بتاتے تھے کہ دنیا کی رنگینیوں سے یا گناہوں سے بچنے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ عبادت بھی نہیں کرتے تھے، عبادت سے بالکل نابلد ہو جاتے تھے. قرآن کریم نے سورہ حدید میں اس آیت کے حوالے سے اور انکار اس کا کیا ہے، اس عادت کا جو لوگ اس رہبانیت کے رستے پہ چلتے تھے. قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ رہبانیت ما كتبناها علیہم، یہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور دنیا سے الگ ہو جانا. حالانکہ قرآن کا تو یہ حکم ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس دنیا میں بھی اللہ نیکی اور بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی یہی چیز عطا کرنا. اور قرآن نے دنیا کمانے کے لیے یہ بھی کہا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولیے. اور حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا دنیا میں دنیاوی چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی ایک رحمانیت کا نظام تھا، دوسرا ملوکیت اور بادشاہت کا نظام تھا کہ بادشاہ چاہتا اپنی رعایا پر اتنا ظلم جبر اور استبداد کی کیفیت اس کے اوپر ہوتی. سامراجیت کا اتنا بدترین دور تھا کہ حکمران اپنے آپ کو سجدے بھی کروا لیتے تھے، رعایا کو وہاں پہ ہلنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی تھی. یہ کام یہ بازنطینی حکمران، یہ ایران میں خسرو پرویز اور اسی طرح ہی دوسرے حکمران جو اس وقت مختلف علاقوں میں موجود تھے وہ کرتے تھے. قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے نا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون یہ کام کرتا تھا، چڑھائی کر کے رکھی تھی اس نے اپنی سلطنت میں. کیا کرتا تھا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، کمزور اتنا سمجھتا تھا. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، بیٹے ذبح کرتا جاتا تھا، خواتین کو زندہ رکھی جاتا تھا. زمین میں فساد کا بدترین محور اس وقت فرعون تھا. یہ اس وقت بھی بعد کے بادشاہوں میں بھی یہی کچھ چلتا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دنیا کو یہ بتایا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الا لہ الخلق والامر، وہ خالق وہ ذات ہے
تمام مخلوق بھی اسی کی، والامر، اور حکم بھی اس خالق کائنات کا چلے گا، یہ دنیا ہو تب بھی، دنیاوی معاملات ہوں تب بھی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہمارے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے پہلے بلٹس میں یہ بات لکھی ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، یہ پاکستان کے قانون کی بات ہے۔ لیکن اب ہم اس پہ چلتے کتنا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو سمجھایا کہ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ساری مخلوق ہے، سارا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، جب پیدا اسی نے کیا ہے تو پھر حکم بھی اسی کا ہی چلے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ یہ ہماری میرے بھائیوں سیاست ہو، اس میں بھی یہی، حکومت مل جائے تب بھی اسی کا حکم، حکومت نہ بھی ملے، اقتدار نہ بھی ملے تب بھی اس اللہ رب العالمین ہی کی شریعت کا حکم چلے گا، اپنا حکم نہیں چل سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خالق کائنات کی پھر مزید پہچان کروائی۔ حکمران کا یہ کام ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں آپ کی ایسی کیفیت، اتنی کوئی سیاسی لحاظ سے اعلیٰ کیفیت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس خالق کائنات کی معرفت اور پہچان کروانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ سے یہ اعلان کروایا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ یہ 84 نمبر آیت ہے سورہ زخرف کی، کہ وہ خالق وہ ذات ہے، فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اس کی حاکمیت، اس کی عبادت وہ آسمانوں پہ بھی ہوتی ہے، فرشتے اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین پہ بھی وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر حکومت ہوتے ہوئے، آپ کا اقتدار ہوتے ہوئے، آپ کے اندر قیادت ہوتے ہوئے، ملک آپ کے ہاتھ میں ہو، شہر آپ کے ہاتھ میں ہو، اور پھر شرک اسی طرح ہو رہا ہو، آپ کے توحید پرست ہونے کا فائدہ کیا ہے اگر وہی کچھ ہوتا رہا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ اور میں نے تو پچھلے 2 جمعے پہلے بھی سیاست کا مفہوم آپ کو بتایا تھا، اس کو دوبارہ سن لیجئے۔ تاج العروس مشہور لغت ہے، علامہ زبیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں 157 نمبر صفحہ 6 نمبر جلد ہے، القیام علی الشیء بما یصلحہ، کہ سیاست کا مطلب کوئی ایسی تدبیر کرنا ہے، ایسا معاملہ کرنا ہے جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو استحکام مل جائے، یہ سیاست ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یعنی اس کو ایک موڈیفائی فارم لے لیں کہ ملک میں یا عوام الناس میں ان کے معاملات کی، ملکی معاملات کی اصلاح کرنا، یہ کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ معاملات کرنا، یہ تمام کے تمام امت کے لیے، ریاست کے لیے یہ معاملات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی 3455 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، یہ بنی اسرائیل، ان کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب بھی ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تھا، خلفہ نبی، اس کے بعد دوسرا نبی اس کی جگہ پہ آتا تھا۔ اگر موسیٰ چلے گئے، موسیٰ کے بعد اگلے پیغمبر ہارون موجود تھے، اور اسی طرح ہی موسیٰ کے بعد یہ ڈائنسٹی چلتی رہی۔ یہ سلسلہ تو پیچھے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ چلا ہے۔ یعقوب چلے گئے، یوسف آ گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور ان میں 2-3 مثالیں تو قرآن میں موجود ہیں
کہ اگر داؤد چلے گئے سلیمان آ گئے، زکریا چلے گئے یحییٰ آ گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، انبیاء کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ انبیاء ان کی اصلاح کا کام کرتے، اور میرے عزیز بھائیوں انبیاء کے وارثوں کی اب سیاست یہ ہونی چاہیے کہ امت کی فلاح و بہبود کا کام کرے، امت کو سب سے پہلے توحید کا رستہ دکھائیں، اور کسی ایسی جگہ پر مت لے کے انہیں جائیں، ایسے رستے کی طرف مت رہنمائی کریں کہ جو میرے بھائیوں ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹا کر نعوذ باللہ کسی دوسری طرف لے کے جانے والا ہو. اور اپنی الیکشن کیمپین کے اندر اس بات کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ ہم اس میں جو ہمارے 1973 کے آئین کی کتاب پر ان الحکم الا للہ لکھا ہے، ہمارے شاید ان نمائندوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اسے ان الحکم الا للہ کا بھرم رکھتے ہوئے اس بات کا پرچار کرنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بھی یہ تھی، معاملہ بھی یہ تھا. آپ نے ہی یہ اعلان کیا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی خالق کائنات ہے جو آسمانوں پہ بھی معبود ہے، نیچے بھی معبود ہے. تم لوگوں نے سفر کا الگ معبود رکھا، مکہ والوں نے، تم لوگوں نے رزق پہنچانے کے لیے الگ معبود رکھا، بارش برسانے کے لیے الگ معبود رکھا. اتنے معبودوں کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. ہمارا خالق بھی وہی، ہمارا معبود بھی وہی، ہمارا مالک بھی وہی جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اسی ہی کی عبادت اور پرستش ہوگی تو میرے عزیزوں پھر واقعتاً اس آیت پہ عمل بھی انشاءاللہ ہوگا. اور حاکم وقت کی میرے بھائیوں انبیاء کی سیاست و دعوت و توحید تھی. اب اس سیاست کا بنیادی محور کیا ہونا چاہیے؟ آپ قرآن کریم پہ ہی غور کیجیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سورہ صاد کی 26 نمبر آیت ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کی خواہشوں کا احترام نہیں کرنا. حکمران کا کام یہ ہے، قاضی کا کام یہ ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو آ گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ لوگوں میں انصاف قائم کرنا ہے. یہ حکمران کا بنیادی فرض ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، کسی جی میں آنے والی خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنانا. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ چیزیں آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر کے رکھ دیں. اللہ تو اپنے نبی کو یہ بات کہہ رہے ہیں، حضرت داؤد کو. میرے عزیز بھائیوں آج کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ، وہ چاہے ایم پی اے کا ہو، ایم این اے کا ہو، اسے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو اپنی کیمپین میں اس چیز کا حصہ بنانا چاہیے کہ مجھے انصاف قائم کرنے کے لیے وہ پیرامیٹرز اپنانے ہوں گے جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائے تھے. وہ اصول اپنانا ہوں گے جو اللہ نے سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں بتائے ہیں، اور وہ اصول اپنانے ہوں گے جو سورہ نساء کی 135 نمبر آیت میں بتائے ہیں کہ انصاف قائم کرنے میں، عدل قائم کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھنا، چاہے وہ اپنے خلاف گواہی جاتی ہو یا والدین یا عزیزوں رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. سورہ نساء کی 135 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو انصاف قائم کر دیں،
عدل قائم کرنے میں، اس معاملے کی گواہی دینے میں ہمیشہ کیا کرو؟ اس انصاف کو قائم کرنے میں قوام بن جاؤ. اور وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ چیز تمہارے اپنے خلاف جاتی، اب الوالدین، تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. حکمرانی کا یہ سیاست کا بنیادی اصول میرے بھائیوں یہ ہونا چاہیے. اس میں پھر اگر ہم نے اپنا تعلق روا رکھ لیا تو پھر حکمرانی نہیں چلتی، نہ گورننس چلتی ہے، پھر تباہیاں ہی آیا کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بادشاہت مانگی. سورہ صاد ہی کی آیت میں 35 نمبر آیت میں کیا مانگا؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اے میرے رب، هب لي ملكا، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدي، میرے بعد اس طرح کی بادشاہت کسی کو نہ ملے. آج قرآن کی تعلیم سے نہ بلد لوگ، شریعت کی تعلیم سے ناواقف اور جاہل لوگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ خلافت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد خلفاء آئے، خلافت کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی. ملوکیت کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں. آپ کو کس جاہل نے یہ بات کہہ دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود ملوکیت مانگ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے حکمرانی اختیار کر کے اگر سامراجیت اختیار کرنی ہے، ظلم کرنا ہے، جبر کرنا ہے، وہ آپ خلیفہ بن کے بھی کریں گے تو اتنے بڑے ہی گناہ کے مرتکب ہوں گے جتنے آج کی جمہوریت میں کوئی حکمران بن کے بددیانتی، عدل اور انصاف کا گلا گھونٹتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. جتنا گناہ کا آج کا حکمران قصوروار ہوگا اتنا اس وقت بھی ہوگا اگر کوئی جتنا مرضی ظاہری طور پہ عادل حکمران رہے. اللہ کا انصاف وہی ہے، اللہ کا قانون وہی ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر ہم نے کس طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. قرآن کریم میں سورہ نساء کی 54 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی آل میں بھی ہم نے بڑی عظیم بادشاہت کا دور دورہ اس خاندان میں رکھا ہے. اور آپ کے خاندان میں حضرت اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف بادشاہ بنے. آپ کے ہی آگے لڑی میں چلتے ہوئے حضرت داؤد بنے، حضرت سلیمان بنے، دیگر انبیاء علیہ السلام. مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اقتدار اور صاحب حکومت بنایا، صاحب اقتدار بنایا. لیکن کسی نبی نے اس حوالے سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے احسان کے طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے ان پہ احسان کیا تھا. میرے عزیز بھائیوں، خالق کائنات نے اسی لڑی میں ہی بنی اسرائیل پر 3 قسم کے انعامات کیے اور قرآن میں اس کا بھی تذکرہ موجود. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو انعامات دیے
وہ انعامات کیا؟ نمبر 1 اجعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر انبیاء کی کثرت میں نے بھیجی، کثرت سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے۔ بنی اسرائیل میں یعنی حضرت یوسف بھی آئے، بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ بھی آئے، بنی اسرائیل میں ہی حضرت داؤد بھی آئے، سلیمان بھی آئے، زکریا بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، اور اس کے علاوہ وہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور دیگر کتب احادیث یا تاریخ میں موجود ہے، وہ سارے انبیاء اللہ نے اس آل میں بھیجے ہیں بنی اسرائیل میں، جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہے ہیں، جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر انبیاء کی پوری سیریل میں نے بھیجی، تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا احسان وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ خالق کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آج کوئی حکمرانی لینے کے لیے ایک چھوٹی سی سیٹ، ایک ضلع کی، ایک تحصیل کی، اس کے حلقے کی سیٹ لینے کے لیے آپ کو مختلف طرح کے لوگ طرح طرح کے وعدے کرتے نظر آئیں گے جو ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کیسے کر لیں، جو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ آپ کو الیکشن کیمپین میں ایسے ایسے وعدے ملیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر، جھوٹے وعدے کر کے اور غلط ٹریک پہ ڈال کر، جھوٹی آرزویں، امنیات اور خواہشات دلا کر ان سے ووٹ لینا، یہ میرے بھائیوں یہ شریعت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بعد میں یہ وعدے کیسے پورے کریں گے، کیسے پورے کریں گے؟ میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے، خطبہ مسنونہ میں آپ یہ بات کہا کرتے تھے، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، خبردار، لا ایمان، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے، لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس میں عہد اور وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ادھر ہم وعدے کرتے پھریں اور بعد میں آپ کے پاس خزانے میں پہلے جو کچھ ہے اس میں سے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کیوں عوام کو بے وقوف بناتے ہیں؟ کیوں ہم الناس کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگاتے ہیں کہ اتنے یونٹ دے دیں گے، یہ کر لیں گے؟ آپ نے IMF سے معاہدے کیے ہوئے میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ 100 یونٹ بجلی بھی فری نہیں دے سکتے، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ IMF کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس سبسڈی دینے کے پیسے تک موجود نہیں ہیں، آپ کیسے یہ چیزیں مفت دے لیں گے لوگوں کو؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو بھی آپ سے وہ 100 کا بھی وعدہ کرے وہ بھی جھوٹ ہی بولتا ہے، وہ 200 کا کرے وہ اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے، وہ 300 کا کرے وہ اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ ان سبز باغ دکھا دکھا کر، لوگوں سے وعدے کر کر کے بعد میں رفو چکر ایسے ہوتے ہیں، بعد میں ملتے بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے اوفوا بالعہد، عہد اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس عہد اور وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس عہد اور وعدے کی پاسداری کتنی کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے توحید کی دعوت دی، اور ساتھ یہ بات سیرہ ابن ہشام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ کلمۃ واحدۃ تعطینیھا تملکون بها العرب وتدین لکم بها، تم لوگ جن سے آپ مخاطب تھے اپنی تبلیغ کے ابتدا میں، کہ تم لوگ یہ کرو کہ لا الہ الا اللہ کہو، دین پہ چلو۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ میں تم سے یہ کلمہ کہلواتا ہوں لا الہ الا اللہ والا، تم اس کا اقرار کرو، اگر تم اس کا اقرار کر لو گے عرب کے اقتدار کے مالک بن جاؤ گے، عجم کے اقتدار کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ توحید پہ قائم رہو۔ مسلمان کے اندر آج وہ غیرت اس وجہ سے کم ہو گئی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ متزلزل ہو گیا ہے۔ جب عقیدہ توحید مضبوط تھا تو میرے عزیز بھائیوں، تو پھر بڑے بڑے کتنی طاقتیں، سپر پاوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں صحابہ کرام ان سے ٹکرائے، اور انہوں نے خلفائے راشدین کے دور میں خسرو پرویز ہو، ایران کی سلطنت ہو، روم کی سلطنت ہو، بیت المقدس کی فتح ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں میں فتح کے انبار لگا دیے۔
عقیدہ مضبوط تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان مستحکم تھا، اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں نعمت کے طور پہ پھر عطا فرمائی۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پہ پہلا حق ہی یہی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6267 نمبر، حق اللہ علی العباد، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ تھا، اور میں یہاں پہ اپنے عزیز بھائیوں کی بڑے ایک تربیتی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو سفر پہ جاتے اگر تو یہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہو لگژری قسم کی، وہاں پہ اب تو وہ ٹیبس لگ گئے نا، آپ کے پاس آپشن موجود ہے، پہلے مووی لگا دیتے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے سفر کے اندر، وہ سارے سفر میں انجوائے کرتے تھے مووی دیکھنے کو۔ اب کوئی پبلک ٹور جائے کسی تعلیمی ادارے کا، بچے بچیاں گاڑی کے اندر ڈانس کرنا شروع کر دیتے اور ایسی ایسی ان ایتھیکل غیر اخلاقی حرکتیں کی بھی کرتے ہیں کہ جس کی شریعت میں اتنی بھی گنجائش آپ کو نہیں ملتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور پھر بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اس عقیدے کو استحکام بخشا، جلا بخشی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے اور کسی قسم کے عذاب سے دوچار نہ کرے۔ بندوں کا حق پھر اللہ ان کو اس طرح عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، حکمران کا کام کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکمرانی کے طور پہ کیا؟ سورہ حج کی آیت ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اقتدار دیتے، اختیار دے دیں، حکومت مل گئی، آپ ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے، آپ منسٹر بن گئے، چیف منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، پریزیڈنٹ بن گئے، گورنر بن گئے، کسی جگہ پہ بھی آپ کو اقتدار مل گیا، یاد رکھیے اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام مستحکم کریں، امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں۔ آج بتائیے جتنے بھی آپ کے پاس کیمپین کے لیے لوگ آتے ہیں، ان 4 نعروں میں سے کس نے کہا ہے میں یہ کام کروں گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اور کوئی کہتا ہے میں آپ کی سڑک بنوا دوں گا ادھر باہر، کوئی کہتا ہے میں ادھر کالج بنوا دوں گا، یونیورسٹی بنا دوں گا۔ یہ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اعلان کرتے ہیں، جب ان کے قائدین آتے ہیں وہ ملکی سطح کا اعلان کر کے وہ عوام الناس کو ایک نیا باغ دکھاتے ہیں اور ایک نئی جگہ پہ ان کو ایک تصوراتی چیز میں لے جاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ چیزیں بنا کے دیں گے۔ لیکن جو اصل حکمران کا شریعت میں جو ڈیوٹی اور فرض ہے، اس کو کون کہتا ہے؟ یہ آیت آپ نے سن لی ہے، آپ خود اس کے مطابق آزما لیں کہ کون ہے جو آپ کے لیے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں یہاں پہ نظام صلاۃ کو نافذ کروں گا، نظام زکوٰۃ کو نافذ کروں گا، میں نیکی کا حکم دینے کے لیے ایسا نظام لاؤں گا اور برائی کو ختم کرنے کے لیے ایسا نظام لاؤں گا۔ یہ کون ہے آپ کے پاس یہ اعلان کرنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں اپنے صحابی کی کتنی پیاری آپ نے نصیحت فرمائی اس کو۔ آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے
آپ نے فرمایا لا تسأل الامارہ، میرے سے ابھی کبھی امارت کا سوال نہیں کرنا۔ یہاں پہ تو بے لوث، با کردار، با صلاحیت، اتنی صلاحیتوں کا مالک بندہ اپنے آپ کو پیش کر، اپنے آپ کو بندہ پیش کر رہا ہے۔ فرمایا لا تسأل الامارہ، کبھی امارت اور حکومت کا سوال نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے بغیر سوال کے دے دیا گیا اقتدار، اعنت علیہا، تیری اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، لیکن اگر تو نے سوال کر کے، بھیک مانگ کے، لوگوں کے پاؤں پڑ کے اقتدار لیا، اور آج کل کے زمانہ میں اپنی لوبنگ کر کے اقتدار لیا، تو اس کی طرف مجبور کر دیا جائے گا، تو اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ اور سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول حکمرانی کا بتایا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر جنت کی صورت میں اس کو ملے گا، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا، جو زمین میں بڑائی برتری نہیں چاہتا، ولا فساد، اور نہ ہی فساد چاہتا ہے۔ آپ کو کئی حریث ایسے نظر آئیں گے جو پروٹوکول کے شوقین ہیں، کئی حریث ایسے نظر آئیں گے جو نیلی کالی اور مختلف لائٹوں کے شوقین ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ میرا مالک کہتا ہے کہ لا یریدون علوا، جو زمین میں زیادتی، فساد، دنگا نہیں کرنا چاہتے، ہم نے ان کے لیے آخرت کا گھر رکھا ہے۔ اگر دنیا میں آپ کے اندر انتقام کا جذبہ موجود ہے، آپ پبلک کی خدمت کیسی کریں گے؟ لہذا بھائیو، یہ باتیں ذہن میں رکھیں، شریعت کی باتیں، کہ جو شخص آپ کے لیے دین کے کام بتائے، آپ کے لیے فلاح و بہبود کے کام بتائے، وہ صحیح بات میں، کیونکہ یہاں پہ خلافت کا نظام نہیں ہے جو ہم خلافت کی بات کریں۔ ہمارے پاس جو اس کا قریب ترین جو سسٹم موجود ہے، اس کے اندر رہ کر ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اس میں پاکستان کے اندر ووٹ کا نظام ہے، اور جمہوریت کا پارلیمانی نظام ہے، صدارتی نظام نہیں ہے، اور اس میں ووٹ کے ساتھ ہی حکمران منتخب ہوتے ہیں۔ لہذا جو آپ کے ان شریعت کی تعلیمات کے مطابق آپ کو قریب ترین نظر آتا ہو، اخلاقی لحاظ سے بہتر نظر آتا ہو، میرے عزیز بھائیو، اس شخص کو کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنی امانت اس کے سپرد کریں اور ذمہ داری کے اہل اس شخص کو سمجھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔